إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى في أول تنزيله كما جاء في سورة العلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أجزم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس شریعت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا آخری پسندیدہ دین ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہماری مجبوریاں کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نظام زندگی کوئی دوسرا تجویز نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ یہ دین زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے اور ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ دین اسلام جس تہذیب اور تمدن کو قائم کرنا چاہتا ہے، جس انسانی سوسائٹی کی داغ میل ڈالنا چاہتا ہے، اس سوسائٹی کا، اس سماج کا ایک نمایاں وصف، ایک نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے۔ ہر کام کی ابتدا اللہ رب العزت کی یاد سے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جامع کلمہ سکھایا ہے، جامع دعا، جو قرآن کی ایک آیت بھی ہے۔ آدمی جب ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ کی نگہبانی کا استحضار کرتا ہے، تو اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں اس کو۔ نمبر 1، گناہ کی طرف اس کا میلان بالکل کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی شراب کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، سنیما ہال کا ٹکٹ خریدتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، برائی کی طرف جاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، برائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اسے یاد ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کس رب کے نام سے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو اسلامی ادب ہے، یہ اسلامی طریقہ اور شعار ہے، یہ اسلامی سماج کی جو خصوصیت ہے، اگر وہ اس کو اپنے اندر جاگزی کر لے، اس کا التزام کرنے لگے، اس کی پابندی کرنے لگے، تو گناہوں کا گراف ختم ہو جائے گا، یہ بالکل کم ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے، انسان جب یہ بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ معکم اینما کنتم، وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، وکان اللہ علیکم رقیبا، اس وقت وہ بھول جاتا ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بدکار بدکاری نہیں کرتا اگر وہ حالت ایمان پر ہوتا۔ ایمان کا تصور پیچھے چلا جاتا ہے گناہ کرتے وقت، انسان کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے گناہ کرتے وقت، تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد دلاتا ہے کہ تو مومن ہے، تو یہاں فرعون نہیں ہے، تو
تو یہاں شداد نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، قارون نہیں ہے، تو عبد من عباد اللہ، تو اللہ کا بندہ ہے. تو یہاں زندگی اس کی ہدایت کے مطابق گزارنی ہے. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی ذہنیت صحیح رخ پر چل جاتی ہے. وہ پھر کامیابی پر اتراتا نہیں ہے. وہ قارون کی طرح اپنے مال اور پیسے کو دیکھ کر یہی نہیں کہتا انا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، میرے ہنر کا نتیجہ نہیں. وہ کامیابی جب اس کے قدم چومتی ہے تو وہ اتراتا نہیں ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ فرعون نہیں بنتا، وہ اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے. اور ناکامی اگر اس کو کبھی پیش آتی ہے، کوشش کے باوجود اگر کامیابی اس کے ہاتھ نہیں لگتی تو وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے رب کا یہی فیصلہ ہے. انسان اگر اللہ رب العزت کی قدرت کا استحضار کرے اور اس ادب کو، اس کی پابندی کرے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دے، تو اس کو پھر اسباب اور علل پر زیادہ بھروسہ نہیں رہتا. جب لوگ کہتے ہیں ارے تم جا رہے ہو جنگ پر، مر کر آؤ گے، دیکھ لینا مارے جاؤ گے، تو کہتا ہے حل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تو ہمارے بارے میں سوچ رہے ہو ہم مر کر آئیں گے، یہ ہمارے لیے نیکی ہے. ارے ہم کامیاب ہوئے تو غازی اور ناکام ہوئے تو اللہ کی راہ میں شہادت پانے والے. تو یہ مومن کا ایک سانچہ بن جاتا ہے، وہ کامیابی پر اتراتا نہیں، ناکامی پر مایوس نہیں ہوتا. یہ دوسرا فائدہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پابندی کرنے کا. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے نام کے ذریعے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ کی مدد، اس کی توفیق، اس کی تائید، اس کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے انیشیٹو تمہیں لینا ہے، پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی ماشیا اتیتک ہرولۃ، اگر تو میرے پاس صرف چل کر آئے گا میں تیرے پاس تیزی سے چل کر آؤں گا. ولو اتیتنی ہرولۃ اتیتک جریا، اور اگر تو میرے پاس تیزی سے چل کر آئے گا میں دوڑ کر تیری طرف لپکوں گا. لیکن انیشیٹو، فرسٹ اسٹیپ تجھ کو اٹھانا. تو جب اللہ رب العزت کا نام لے کر انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ کی تائید اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اس میں اس کے کام میں برکت دی جاتی ہے، اس کے کام کے اندر جو برائی کے ایلیمنٹس تھے وہ دور کر دیے جاتے ہیں. اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ کام اس کو برائی تک لے جائے گا وہ تقدیر بدل دی جاتی ہے. شیطان کی جو چالیں اس پر اثر انداز ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو سکتی تھیں اللہ رب العزت ان کا سدباب کر دیتا ہے. یہ 3 نقد فائدے ہوتے ہیں انسان اگر پابندی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں خود اللہ رب العزت نے جب اپنی پہلی وحی نازل فرمائی تو اس میں پہلی تعلیم یہی دی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تمہارے رب کا نام رہنا چاہیے تمہارے ذہن میں مستحضر، چاہے تم کھانا کھاؤ، چاہے تم پانی پیو، چاہے تم کتاب پڑھو، چاہے تم کاروبار کرو، چاہے تم سفر پر جاؤ، چاہے تم گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام تمہیں یاد رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اس جانور کا گوشت کھاؤ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ فی نفسی حلال جانور ہو، وہ حرام جانور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جب قرآن ہمیں سناتا ہے تو بتاتا ہے جب ان کی قوم پر عذاب الہی آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے نوح اپنے ماننے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں سوار کر دینا جو تم سے ہم نے تیار کرائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کرتے تو کہتے ہیں قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اور اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہوگا، اللہ کے نام سے ہی اس کا رکنا ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا ہے تو بتاتا ہے انہوں نے ایک مخالف قوم کی سربراہ مملکت کے نام 2 سطر کا خط لکھا، لیکن ان 2 سطری خط میں بھی پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. انہ القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ 2 لائن کا خط تھا، لیکن اس میں بھی ایک لائن اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے وقف فرمائی۔ تو ہمیں یہ سب تعلیمات جو قرآن دے رہا ہے نبیوں کے قصوں کی روشنی میں، ان کے نمونے کی روشنی میں، وہ یہی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو یاد رکھنا شروع کر دیں، جس کا مسنون طریقہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں، ابتدا میں ہم اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے حدیث پڑھی، آپ نے کہا کل امر لا یبدأ بسم اللہ فہو اعظم، ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر کیا جاتا ہے اس کی جڑ کٹ جاتی ہے، وہ ناقص رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، منحوس رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی سواری پھسل کر گر جائے تو یہ نہ کہے ستیہ ناس ہو شیطان کا، ارے آج تو بہت برا دن ہے، تعیس الشیطان، نہیں، ایسا کہو گے تو کیا ہوگا؟ یتعاظم الشیطان فیکون مثل البعید، چوڑا ہو جاتا ہے شیطان اور کہتا ہے بقوتی سرعتہ، دیکھو میں نے اپنی طاقت سے اس کو ہرا دیا۔ پھر اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر ٹھوکر لگ جائے پیر میں، سواری گر جائے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر شیطان سکڑ جاتا ہے، مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے، یکون مثل الذباب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ، انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان اور جنات اور شیطان کی اثر اندازیوں کے درمیان اگر کوئی آڑ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو وہ بیت الخلا جائے تو اس جانے سے پہلے بسم اللہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں اسلام قبول کیا ہے جسم کے فلاں حصے میں ہمیشہ درد رہتا ہے، بہت علاج کرایا لیکن علاج نہیں ہو پاتا، ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ آپ نے فرمایا روزانہ دن میں ایک بار اس جگہ پر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی قوت، اس کی طاقت کی پناہ میں آتا ہوں اس تمام برائی سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، اس تمام تکلیف سے جو میں محسوس کر رہا ہوں جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا اور مہینے بھر میں میرا وہ درد ختم ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی تاکید اور تعلیم دی ہے۔ فرمایا ان الشیطان لا یستحل الطعام الا ان یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان تمہارے کھانے کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے الا یہ کہ تم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہر معاملہ، ہر کام، خود اللہ کے رسول کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، ہر کام کے شروع میں، وضو کرنے کے شروع میں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، ہر کام جو بھی اہم کام ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام فرماتے تھے۔ شاہان عالم کو صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جو خطوط بھیجے ان میں خاص طور پر آپ نے اس بات کا التزام کیا کہ شروع میں بسم اللہ لکھا، چاہے وہ 2 لائن کا خط ہو۔ یہ سب تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں بسم اللہ کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے اور کتنی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پر بسم اللہ پڑھنے کو ایک رسمی چیز سمجھ کر، ایک سپرفیشل یا آرٹیفیشل، ایک دکھاوے کی چیز سمجھ کر یا ایک معمولی بات سمجھ کر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن دراصل پوری دیگ کو کھنگال کر نہیں دیکھا جاتا کہ ایک ایک چاول پک گیا ہے، بلکہ چاول کا کچھ دیگ میں سے کچھ ایک مٹھی بھر یا ایک لقمہ بھر چاول نکال کر دیکھ لیے جاتے ہیں کہ چاول پک گئے ہیں نہیں پک گئے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام اور اس کا یہ احترام اور اس کا یہ التزام اور اس کی یہ پابندی دراصل انسان کے درشٹی کون کو بتاتی ہے، وہ کس لحاظ سے دنیا میں جی رہا ہے، وہ معاملات کو سیٹل کس طرح کرتا ہے، اس کا دنیا کے معاملات کی طرف اپروچ کیا ہے، اس کے جانے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پابندی بتاتی ہے کہ وہ بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے کہ فرعون بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک سادہ سی مثال آپ سمجھیے، ہم میں سے کسی کو پیاس لگتی ہے، فوراً ہم ایک گلاس پانی کا بھرتے ہیں اور گٹ گٹ اس کو پی جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے شاذ و نادر ہی کوئی سوچتا ہے یہ پانی کہاں سے آیا، یہ پانی کیسے مجھے مل گیا۔ بہت زیادہ کوئی دماغدار لوگ ہوتے ہیں، سوچ سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ سوچتے ہیں یہ پانی کسی جھیل سے آیا ہوگا، کسی چشمے سے آیا ہوگا، کسی دریا سے آیا ہوگا یا کسی جھرنے سے آیا ہوگا۔
ان چیزوں تک ہمارا دماغ جاتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس پانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کی کتنی ساری طاقتیں اور قوتیں مسخر کر رکھی ہیں، اور کیسا عجیب و غریب اس نے نظام بنا رکھا ہے کہ پانی ہم تک پہنچا۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے جسمانی ضرورت، پانی کے بغیر انسان، ایسے کچھ جانداروں کا ڈسکور کیا جا چکا ہے جو ہوا کے بغیر جی لیتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ناسا یا جو بڑی جو انترکش میں بھیجنے والی خلائی جو جہاز بھیجے جاتے ہیں، اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ چاند پر زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں، فلاں جگہ پر زندگی کے آثار ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے جو کرائٹیریا بنا رکھا وہ یہ ہے کہ کہیں پانی ملتا ہے نہیں مل رہا، ہوا ملے نہ ملے اس کا مطلب نہیں، آکسیجن ہو کہ نہ ہو اس کا مطلب نہیں، پانی ہے کہ نہیں، اگر گرینیولز آف واٹر، پانی کے کण وہاں پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہاں پر زندگی ممکن ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہماری بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ سمندروں کی شکل میں اس نے ہمارے لیے تیار رکھا، لیکن سمندر کے پانی یہ تو سڑ سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے انتظام یہ فرمایا کہ اس کو کھاری بنایا، نمکین بنایا، اس کے اندر کچھ بھی چیز ڈالی جائے وہ اس کو گلا دیتا لیکن پانی خراب نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز کے اندر یہ پیدا کر دی، اس کے اندر روانی پیدا کر دی، تابانی پیدا کر دی، اضطراب پیدا کر دیا، بےتابی پیدا کر دی، ہمیشہ روا دوا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ سڑتا نہیں ہے۔ لیکن انسان سمندر کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے لیے یا تو پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ وہ کڑوا پانی ہے، اس کو آدمی اگر مستقل پیے تو 1 یا 2 دن میں اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی، اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہو جائیں گے، پیپ نکلنے لگے گا۔ اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی صرف 5% یا 3% ہے جو سمندروں کے کناروں پر رہتی ہے، باقی سب لینڈ لاکڈ ہیں، سمندر سے کافی دور ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سمندر کے پانی کو انسانوں کی تک پہنچانے کے لیے ویپورائزیشن کا انتظام فرمایا، مانسون کھڑا کیا، ویپورائزیشن آف واٹر، فلٹرنگ آف واٹر، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا آٹومیٹک فلٹرنگ سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے جاری کر رکھا ہے۔ ہر بار سمندر کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، وہ ویپورائز ہوتا ہے، بھاپ بنتا ہے، بھاپ بننے میں جو نمکینیت ہوتی ہے پانی کے اندر وہ نیچے رہ جاتی ہے اور صاف پانی اوپر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی قدرت سے کنڈینس کرتا ہے، ٹھوس بناتا ہے اور اس کو پانی کی شکل میں اوپر جمع کر دیتا ہے، بادلوں کی شکل میں۔ لیکن پھر بادلوں کو انسانوں تک کیسے پہنچائے، کون پہنچائے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں مفت ایئر کارگو کا انتظام کیا، مفت سروس، ہوائیں چلتی ہیں، اور یقین جانیے 100 کلومیٹر نہیں، 1000 کلومیٹر نہیں، لاکھوں کلومیٹر تک، یہ لاکھوں اور کروڑوں لاکھوں ٹن کا پانی جو ہے دور دور تک چلا جاتا ہے، لاکھوں کلومیٹر تک چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسانی سماج اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ہر وقت بارش ہوتی، ہر وقت آسمان پر بادل چھائے رہتے، اور نہ ہی انسان کے بس میں یہ تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو پانی بھر کر رکھ لے 6 مہینے کا یا سال بھر کا پانی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے، اپنی طاقت سے یہ انتظام فرمایا کہ اس دنیا کا نظام ایسے کیا کہ جتنا زمین کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، اور جتنا آپ بلندی پر جائیں گے وہاں گرمی کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بالکل ٹھنڈا بنایا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اللہ رب العزت نے برسات کرائی۔ جب برسات ہوتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر گرنے والا پانی آٹومیٹکلی برف بن جاتا ہے، اور برف کے تودوں کی شکل میں، آئس برگ کی شکل میں ایک کولڈ اسٹوریج، ایک وسیع و عریض، ایک بہت بڑا کولڈ اسٹوریج اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہمارے لیے فراہم کر دیا۔ لیکن اب پھر پرابلم یہ تھی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں، پہاڑوں کے پاس رہنے والے انسان بہت کم ہیں، اور پھر جو رہنے والے بھی ہیں وہ کیسے بالٹی بھر کر اوپر جائیں گے پانی لینے کے لیے، بالٹی لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا انتظام یہ کیا کہ اوپر سے سورج کی تیز شعاعیں اس پر پڑتی ہیں، اور ایک خاص تناسب کے ساتھ، خاص ریشو کے ساتھ وہ پانی ڈرپ کرتا ہے، ٹپ ٹپ کر کے نیچے گرتا ہے، اور وہ پہاڑی نالے بنتے ہیں، اور وہ نالے جب آگے بڑھتے ہیں تو نہریں بنتے ہیں، اور جب نہریں آگے بڑھتی ہیں تو دریا بنتے ہیں، اور ان دریاؤں کا پورا نظام اللہ رب العزت نے پوری انسانیت، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ اور دوسرا انتظام اس نے یہ کیا کہ پانی انڈر گراؤنڈ واٹر کی شکل میں پانی کی پائپ لائن اس سے پوری دنیا میں بچھا دی۔ اب عالم یہ ہے کہ انسان جہاں چاہے کھودے، کہیں پر 20 فٹ پر، کہیں 50 فٹ پر، کہیں 100 فٹ پر پانی نکل آتا ہے اور انسان کی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہ اللہ کے رسول نے جب ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم پانی پیتے ہوئے افلاح کا نام لیں، تو دراصل وہ آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے، یہ سوچو یہ پانی تم تک کیسے پہنچا
کتنے ہاتھوں سے پہنچا، کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی کارخانے سے طاقتیں تمہارے لیے مسخر کی تو تم تک یہ پانی پہنچا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اسے اتارنے والے ہیں، لو شئنا لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا پانی بنا دیں تو تم لوگ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو پانی پینے کی بات ہے۔ پانی پینے کے بعد جب ہم گلاس رکھ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے پانی کہاں گیا، ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پی لیا ہم نے، پیاس بجھ گئی، پیٹ بھر گیا، سکون مل گیا، ہونٹ تر ہو گئے، زبان خشک تھی اب وہ گیلی ہو گئی، بس بات ختم۔ نہیں، ہمارے جسم میں ایک ایک حصے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی اگر جسم سے کم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ گرمی کے اندر ڈی ہائیڈریشن ایک بیماری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ ہمیں لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ہونے والی پانی کی کمی کو بھی نہیں جانتا، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ کرم فرمایا کہ ہمارے اندر ایک میٹر رکھ دیا، ایک تھرمامیٹر، جیسے ہی ہمارے جسم میں پانی کم ہوتا ہے ہماری زبان بولنے لگتی ہے، ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایسا میٹر ہے کہ مرد، عورت، جاہل، عالم، دیہاتی، شہری، ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے اور پانی پی کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے جسم کی۔ یہ پانی جسم میں جاتا ہے، جسم سر سے لے کر کے جسم کے پاؤں تک، یہ پانی جسم کے تمام حصوں تک پہنچتا ہے، ان کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، جتنا ٹھہرنا ہوتا ہے اتنا ٹھہر جاتا ہے، اور جو زائد پانی ہوتا ہے وہ جسم کے فاضل مادوں کو لے کر، مضر اجزاء کو لے کر پیشاب کی شکل میں اور پسینے کی شکل میں باہر نکال آتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اس کے نام کو یاد رکھیں، اس کی نعمتوں کو کھاتے وقت، اس کی نعمتوں کو پیتے وقت، تو دراصل وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ تم اسباب اور علل میں پھنس کر مت رہ جاؤ، ظاہری چیزوں میں پھنس کر مت رہ جاؤ۔ اس دنیا کے بنانے والے کو دیکھو، یہ جو نعمتیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پر کتنی ہم نے نعمتیں کی ہیں، ان سب کا تم جائزہ لو، ان سب پر غور کرو۔ اسی طرح آپ روٹی کا لقمہ کھاتے ہیں، روٹی کے لقمے کے بارے میں آپ بہت زیادہ غور کریں گے تو یہ بازار سے آٹا لائے تھے، لیکن یہ آٹا کہاں سے آیا؟ انسان زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے، وہ ہل چلا کر کے زمین میں بیج ڈال دیتا ہے، لیکن وہ کون سی ذات ہے جو اس مردہ بیج کے اندر، یہ بیج مردہ ہوتا ہے، آپ سال تک اپنے ہاتھ میں رکھیے کچھ نہیں اگے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ جو ہے پیڑ اگا لیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ مثال ہے محال ہونے کی۔ آپ رکھیے سال تک بیج نہیں اگے گا، لیکن جب آپ اس بیج کو زمین کے انتہوں میں ڈال دیتے ہیں تو اچانک اس کے اندر زندگی کون پیدا کر دیتا ہے؟ کون اس کے اندر آٹو پروسیسنگ پلانٹ لگا دیتا ہے؟ کون اس کے اندر یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ وہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک باریک سی گھاس، ایک کوپل نکلے؟ اور کون ہے وہ رب جو اس کوپل کو اتنی قوت دیتا ہے کہ پانی مٹی کی تہوں کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی وہ باہر نکل آتی ہے اور لہلہاتی کھیتی بن جاتی ہے؟ کون ہے وہ رب جو اس کے اوپر چاند کی روشنی ڈالتا ہے اور سورج کی شعاعیں ڈالتا ہے تاکہ کھیتی پک جائے؟ کون ہے وہ رب جو اس کے اوپر بادلوں کا سایہ کرتا ہے اور اس کا شامیانہ تان دیتا ہے تاکہ وہ جھلس نہ جائے؟ کون ہے وہ رب جو اس کے لیے ہواؤں کا گہوارہ اور پالنا بناتا ہے تاکہ وہ لہراتی رہے؟ اور کون ہے وہ رب میرے دوست اور ساتھی جو اس پر اپنی رحمت کا پانی برساتا ہے، ابر کرم برساتا ہے، جس کے نتیجے میں کھیتی ایک دانے سے کئی بالے، ایک کھیتی کے اندر کئی خوشے، اور ہر خوشے کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ افرأیتم الماء تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے دیکھا جو تم کھیت میں ڈالتے ہو، ارے تم اسے اگاتے ہو یا ہم تو اسے اگانے والے ہیں؟ جب آدمی اللہ رب العزت اور اس کا رسول جب یہ کہتا ہے کہ روٹی کا لقمہ کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، اللہ کے نام کو یاد کرو، تو وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یاد کرو یہ لقمہ کہاں سے ہم نے تمہارے لیے فراہم کیا۔ اس اسباب میں پھنس کر مت رہ جاؤ، ان علتوں میں پھنس کر مت رہ جاؤ، ان ظاہری چیزوں میں پھنس کر مت رہ جاؤ۔ اس روٹی کے لقمے کے پیچھے اس کو بنانے والے کا ہاتھ دیکھو، اللہ رب العزت کی قدرت کا نظارہ کرو، احساس کرو اس کی نعمتوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیشہ اسباب کے اوپر مر جاتا ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، اور جب وہ اسباب کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، جابر بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہنے لگتا ہے، کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں۔ اسے بیوقوف کو معلوم ہونا چاہیے تھا یہ دریا اس نے یا اس کے باپ نے نہیں بہائے،
یہ اللہ رب العزت نے بہائے ہیں۔ جب انسان بھول جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، نعمتوں کے چکر میں پھنس کر منعم حقیقی سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے۔ دنیا میں جب بھی گناہ گاری بڑھی ہے، جب بھی ظلم و ستم بڑھا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اپنے باپ کی بطوتی سمجھنے لگتا ہے، کہتا ہے یہ میرا ہے، قارون کی طرح کہتا ہے انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا مسخر کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کا نام لو، ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھو، تو یہ کوئی سادہ تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کا ویو پوائنٹ چینج کر دیتی ہے، آپ کا ورڈ ویو چینج کر دیتی ہے، آپ کا اپروچ چینج کر دیتی ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل چینج کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ یہاں بندے بن کر جئیں گے، یہاں خالق اور مالک بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے پر پل رہے ہیں، اللہ کے پھینکے ہوئے کو آپ کھا رہے ہیں، تو آپ اس کا شکر ادا کیجئے، اس کی نعمتوں کا احترام کیجئے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اندر یہی جذبہ پیدا کیا تھا، اللہ کی نگہبانی کا یہی احساس پیدا کیا تھا، اللہ پر اعتماد کا یہی جذبہ پیدا کر دیا تھا، تو انہوں نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی فتح کے لیے جاتے ہیں مقام ہیرا پر، ہیرا کا بادشاہ بات چیت کرنے کے لیے ملنے آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی ہوتی ہے، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو وہ شاید بلف دکھانے کے لیے یا شیخی مارنے کے لیے یا ڈرامہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، یا سچ مچ اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنے ساتھ زہر کی پڑیاں لے کر چلتے ہیں اور ہم ہارنا پسند نہیں کرتے، اگر ہارنے پہ آتے ہیں تو زہر کھا لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کو مغلوب کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا لاؤ دکھاؤ ذرا، لاؤ پانی لاؤ، اور فوراً بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ارے کم بختو، تم زہر کو آخری سہارا سمجھتے ہو، ہمارا آخری سہارا اللہ رب العزت ہے، اس کا نام لے کر اگر ہم زہر کھا لیتے ہیں تو ہم پر زہر اثر نہیں کرتا، اور زہر کھا گئے اور اپنی طبی موت مرے، اس کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول نے جو ذہن پیدا کیا تھا اپنے صحابہ اکرام کے اندر، وہ ایسا ہی ذہن تھا، وہ اسباب کے اوپر نہیں رہتے تھے، وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 کی چھوٹی سی فوج کو لے کر پورے ملک مصر کو فتح کر لیا۔ یہ الگ داستان ہے کہ مجاہدین نے کتنی قربانیاں دی اور کیسے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اپنا نجات دہندہ سمجھا۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ملک مصر فتح ہو گیا تو وہاں پر دریائے نیل سوکھا تھا، اس پر پانی جب برسات ہوتی ہے تو پانی آتا ہے دریا کا اوپر، دریا کا لیول اوپر آتا ہے، لیکن دریا کا لیول اوپر نہیں آیا۔ مصر کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو دلہن کا لباس پہنا کر اس کو ہم دریا میں ڈالتے ہیں، اس کی آہوتی دیتے ہیں، اس کو بلی چڑھاتے ہیں، تب جا کر کے دریا نیل اوپر آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دیوتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں، یہ سب نہیں چلے گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی اوپر نہیں آیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، حضرت عمر بن عاص کے پاس دوبارہ اہل مصر آئے تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین الفاروق ان کے پاس خط لکھا کہ ایسی ایسی سچویشن ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ حضرت عمر نے کہا، جواب میں خط بھیجا، کہا یہ خط لو، اس کے اندر میں نے ایک پرچہ رکھا ہے، اس کو لے کر دریائے نیل میں ڈال دینا بس۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں وہ پرچہ آیا تو میں نے اس پرچے کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا من عبداللہ امیر المومنین عمر بن خطاب، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے الی نیل اہل مصر، اہل مصر کے دریائے نیل کے نام یہ خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی طاقت اور قوت سے بہتا تھا تو مت بہ، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تجھ کو بہانے والا اللہ رب العزت ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دریائے نیل کو بہا دے۔ تو عمر بن عاص نے خط ڈالا، رات کا وقت تھا، لوگ بتاتے ہیں صبح ہونے، جمعے کا دن تھا، سنیچر کی صبح ہونے سے پہلے دریائے نیل اتنا بھر گیا کہ کناروں سے پانی بہنے لگا۔ یہ ایمان تھا ان کا، یہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول کی جو یہ تھوڑی سی معمولی تعلیم ہے، اس کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت گہری تعلیم ہے، یہ ہمارا مزاج بتاتی ہے، ہمارے جینے کا انداز بتاتی ہے، ہم کس لحاظ سے سوچتے ہیں، چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں فرعون بن کر جی رہے ہیں کہ بندے بن کر جی رہے ہیں، ہم یہاں مالک بن کر جی رہے ہیں کہ مملوک بن کر جی رہے ہیں، ہم یہاں خادم بن کر جینا چاہتے ہیں کہ مخدوم بن کر جینا چاہتے ہیں۔
ہم دنیا کو اپنا آخری ٹھکانہ سمجھتے ہیں یا آخرت ہماری آخری منزل ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام اور اس کا اہتمام اور اس کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا میں جب بھی ظلم اور ستم بڑھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے انبیاء اسی لیے مبعوث ہوتے تھے کہ انسان کو اس کی اصل حیثیت بتائیں، اس کا اصل منصب بتائیں، اس کو بتائیں کہ دنیا میں تو کیوں آیا ہے، تیرا یہاں کرنے کا کام کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور دنیا تیرے لیے عارضی بنائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یہ ادب بہت ہی گراں قدر ادب ہے، بہت ہی اعلیٰ تعلیم ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ آج ہمیں سب کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، بلکہ اس کا ارادہ کر لینا چاہیے کہ آج سے انشاءاللہ اپنی زندگی کی اصلاح کی بسم اللہ کریں گے، آج سے انشاءاللہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، ہر ضروری کام پر، ہر اچھے کام کے شروع میں ہم بسم اللہ کہیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گا اس کا اثر آپ کی زندگی میں بھی پڑے گا، آپ کی زندگی سے گناہوں کی جو ظلمت ہے، یہ معصیتوں کا جو انبار ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے چھٹتا چلا جائے گا، اور اللہ کی برکت، اللہ کی معیت، اللہ کی نگہبانی، اللہ کی نصرت کا آپ انشاءاللہ خود بھی احساس کریں گے، محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔